السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الدخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کی ولاگ میں ہم نے لیلۃ القدر میں کیا تھا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہوئی کہ میری امت کو بھی لمبی عمریں ملتی تو عبادت کرتے۔ اللہ نے اس کے جواب میں لیلۃ القدر عطا کر دی جو 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے۔ گویا کہ جس نے یہ رات پا لی 21 کی رات میں، 23 کی، 25 کی، 27 کی یا 29 کی رات کو، جب بھی کوئی ہوگی، اللہ کی تقدیر کے اپنے فیصلے ہیں۔ فرشتے ساتھ اترے ہوئے ہیں، خدا کی قدرت کے نظاروں میں وہ قائم کرنے کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ خاص مشن ہو تو تب وہ آتے ہیں اور آ کر وہ اپنا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ حکمت اور دانائی والا خدا اپنے جو فیصلے نافذ کراتا ہے وہ ان فرشتوں کے ذریعے سے نافذ کراتا ہے، اور وہ کارندے ہیں خدا کے۔ محشر کے میدان میں بھی وہ دنیا دیکھے گی، آج تو نظر نہیں آتے۔ علم غیب پہ ایمان ہے تو وہ اس دن تو وہ نظر آئیں گے باقاعدے، اور لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کریں گے۔ اور یہ خاص احکام ہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے اترتے ہیں اور 7 روح اترتی ہے۔ جبرائیل امین کی عظمت و شان کے لیے اس کو روح کہا گیا ہے، تو وہ ان کو خدا کی مصلحت اور حکمت کو نفاذ کے لیے وہ یہاں آتے ہیں، اور ان کی دعاؤں و عبادات کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ان کی دعاؤں پہ آمین بولو۔ تفسیر قرطبی جو 60 سے اوپر جلدوں میں ہے، سب سے بڑی عربی کی تفسیر ہے، اس میں یہ کہ کیوں اتارا جاتا ہے ان فرشتوں کو لیلۃ القدر کی رات میں، کہ یہ خاص فیصلے خدا کے یہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی آنا ہوا ہوتا ہے اور ان کو بھیجا ہوا ہوتا ہے خدا نے نفاذ کے لیے اور ساتھ دعائیں کرانے کے لیے۔ اور اپنی عبادت کو فی الحال معطل کرو، اور جو عبادت گزار روزے دار دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ تم آمین آمین بولو۔ سیم ایسے ہی کہ جیسے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1960 میں ایک محفل ذکر لگائی ہوتی تھی، ان کے ہفتہ وار رسالے کا نام بھی محفل ذکر تھا، کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، آوازیں دیتے ہیں بھاگ کے آؤ یہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہے، تک وہ بندے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے گھیر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو ہی یہ محفل خاص ہو جاتی ہے وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کسی اور محفل کو تلاش کرتے ہیں، گویا کہ یہ خدا نے ان کو لگا رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر خاص رات ہے کہ جس میں خدا کی اندازے تقدیر کے فیصلے اور اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اور اس کے اندازے ہوتے ہیں۔ جیسے سورج کے بارے میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خوب جاننے والے خدا کے اپنے اندازے ہیں اور اس کے وہ فیصلے ہیں جو اس کے لیے ہے کہ 2,60,000 کلومیٹر پر آور وہ بھاگا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے 9 سیارے ہیں جس میں مشتری بھی ہے جس کی 60 زمینیں الگ ہیں، اور زحل بھی ہے جس کے 80 کے قریب اس کے اپنے سیارے ہیں، وہ بھی ساتھ دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مصلحت کو دیکھیں تو بندہ حیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس حیبت زدگی کے مقابلے میں صرف ایک لفظ بولے سبحان اللہ، اور جہاں کبریائی کی عظمت معلوم ہو تو کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تسبیحیں ہیں جو بولتے ہیں، تو پھر فرشتے ان کے ساتھ ہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ بخشش مانگتے ہیں تو قبول کر، یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو قبول فرما، یہ جنت اور فردوس مانگتے ہیں تو ان کو قبول فرما۔ تو یہ خاص فیصلے ہیں جو فرشتوں کی آمین کے لیے ہیں۔ تو تفسیر قرطبی والا یہاں لکھتا ہے کہ وہ فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں پہ آمین آمین بولیں گے، اور جب ان کو خدا ہی نے بھیجا ہے اور آمین وہ بول رہے ہیں تو خدا قبول فرمائے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔